حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے، اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر۔ تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا، حضرت عمر نے ختم کرا دیا۔ وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا ٹھیک ہے بھائی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی۔ وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے، پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی، میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میری مرچیں جل رہی ہیں، میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں، گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے، میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو، شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا۔ جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو، یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی۔ اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں، اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ واقعی ہوتا تھا ایسے، بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا۔ ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے۔ اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ، واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ، جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار۔ تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ۔ میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے، بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار، کر بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے، ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر، تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں۔ میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں، لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے۔ اب کیا تھا، اب باری آئی ہماری۔ اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا، دبلے پتلے، ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا، یعنی میرے دوست تھے پرانے، لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر۔ جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں، عبد الباقی نام تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے، ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی۔ وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین، اتنی چکھوا رہے ہیں۔ ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو مزید ختم نہ کرو۔ واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید
تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسی بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. جو کہتے ہیں تیرے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, چاہے دیوبندی عامل ہو, رائے کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا ہو, جامعۃ الرشید کا ہو, دارالعلوم کورنگی کا ہو, جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, یا بریلوی عالم ہو, شیعہ ہو, عالم نہیں, شیعہ عامل ہو, بریلوی ہو, حاجی ہو, حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ, کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے, بس یہ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھیڑتا تھا تو چھیڑتے تھے, نہیں چھیڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. یار تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں, چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے, بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی, اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ, اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے, چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا, لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے, اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں, جوان بھی خوش ہوتے ہیں.